بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے، اور انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ قیامت کی گرمی کی وجہ سے بڑی گھبراہٹ کے شکار ہوں گے اور ادھر ادھر دوڑیں گے کہ کوئی ایسا شفیع مل جائے، شفاعت کرنے والا، جو رب کے حضور شفاعت کرے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، جو جنت میں جائے جنت میں جائے، جو جہنم میں جائے جہنم میں جائے، لیکن اس دن سے جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ باہم مشورہ کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے سفارش کر دیں تو وہ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کہ وہ اللہ کے خلیل اور دوست ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے کلیم ہے، اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح اور اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب طریقے سے ان میں روح ڈالی تھی۔ اور اللہ کے کلمہ کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے ان کی ماں کے گریبان میں یا آستین میں پھونک مارا، پھونکا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا حال نہیں، لیکن تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا کہ واقعی میں اس کا اہل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا اہل بنایا ہے، میرے سوا اس کا کوئی اور اہل نہیں۔ پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں ایسے کلمات ڈالیں گے کہ جن سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں اور سجدے میں گر پڑوں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ سر اٹھائیے اور کہیے، جو کچھ آپ کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی، جو مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں دوں گا، اور جو شفاعت کرو گے میں شفاعت کو قبول کروں گا۔ تو پھر میں کہوں گا کہ میری امت کو بخش دیجیے، میری امت پہ رحم کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے کہ جاؤ جس کو بھی چاہو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس طرح ایک بار ہوگا، پھر دوسری مرتبہ میں ایسا کروں گا، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ یہی کہے گا
ایک تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا، حساب کتاب، اور پھر اللہ یہ بھی کہے گا کہ جو جہنم میں جا چکے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ جس کو چاہو نکال لو۔ پھر آخر میں جب چوتھی مرتبہ جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں جات مانگوں گا، پھر میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا نام اعمال میں نیکی کوئی نہیں، تو اس کے حق میں بھی میری شفاعت قبول کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا اور نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، ان کو میں خاص محض اپنے فضل و کرم پہ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دوں۔ اور اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوگا، نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ تو اسے اندازہ آپ لگا لیں کہ صرف کلمہ اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ اس کے نتیجے میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت بھیج دے، تو جو کلمے کے ساتھ کلمہ کا تقاضا نیک اعمال بھی کرے، اور کم از کم بنیادی جو نیک اعمال ہے جو فرض ہے، مثلا حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ ادا کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ظاہر ہے پھر اس کا کیا درجہ ہوگا، اللہ اس کو ابتدا ہی سے جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجے۔ اس سے تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر اور نیکی آدمی سے نہ ہو سکے تو کم از کم جو بنیادی نیکیاں ہیں، فرائض ہیں، اور گناہ سے بچنا، اس کا اہتمام کرے حضرت انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت بھی اسے نجات دے گا، قبر میں بھی نجات دے گا، اور محشر میں بھی نجات دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ اور ظاہر یہ سارے کے سارے مواقع بڑی وحشت کے ہیں، بڑی گھبراہٹ کے ہیں، بڑے ڈراؤنے ہیں، تو اللہ ان وحشت کے مواقع میں ایسے آدمی کو جو بنیادی نیکیاں کرے ایمان کے ساتھ، اللہ نجات دے گا۔ اور یہ جس کو نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے جمعے میں کہا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ نے پہلی صورت میں جو ام الکتاب کہلاتی ہے اس میں یہی سکھایا کہ مجھ سے مانگا کرو، اس لیے کہ میری توفیق کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کل بھی میرا ارادہ تھا درس دینے کا، لیکن اور 40 منٹ کم از کم پہلے اٹھتا ہوں میں، تاکہ اور گھر والوں کو بھی اٹھانا ہوتا ہے، بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے، ان کو بھی ٹائم مل جائے تیاری کا۔ 40 منٹ پہلے میں گیا، اچانک پیٹ خراب ہوا۔ جب پیٹ خراب ہوا تو پھر میں نہ آ سکا، نہ نماز پڑھا سکا، اور تو اور جو فریضہ ہے اب وہ بھی نہیں ادا کر سکا، نہ درس دے سکا۔ اور پھر آج اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کوئی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ میں نماز پڑھا بھی لوں، درس بھی لے لوں۔ تو انسان اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا کہنا، آپ کا سننا، ہماری نماز پڑھنا، ہر نیکی، یہ اللہ کی توفیق اس کے فضل سے ہے۔ اگر اس کا فضل ہٹ جائے تو پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ ہم کیا ہے، اللہ کے حبیب یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی، اے میرے مولا، میرے رب، مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر دے۔ اگر تو مجھے میرے نفس کے سپرد کر دے گا تو تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ اللہ کے حبیب کہہ رہے، اللہ کے حبیب مجھے اگر میرے نفس کے سپرد کر دے مجھے ہلاک کر دے گا۔ اللہ کا حبیب اگر یہ کہہ سکتا ہے اور یہ کہتا ہے تو پھر ہم کیا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے، اللہم لا تکلنی الی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کے شکر نہ کرنا، مجھے نفس کے شکر نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی نگرانی میں اور اپنے فضل میں کا معاملہ میرے ساتھ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، اور مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔